تو مغیرہ از دیر اے پاسبلٹی کہ اس وقت ہمارے ارد گرد جنز ہیں؟ بالکل ایسی ہے، پاسبلٹی ہے، بلکہ کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ جن جو ہیں وہ چھتوں پر رہتے ہیں، اور جب کھانا کھانے کی باری آتی ہے تو وہ آ کے شریک ہو جاتے ہیں کھانے میں، اور وہ کھانے کے وقت میں گھر میں اترتے بھی ہیں اور اوپر بھی چلتے ہیں. تو عام طور پہ لیکن جنات جو ہیں وہ ویران جگہوں پہ رہتے ہیں اور کھنڈرات میں رہتے ہیں، ناپاک جگہوں پہ اور گندگی والی جگہوں پہ، لیکن انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، گھروں کے اندر بھی رہتے ہیں، اور اس کے بہت سی دلائل اور احادیث بھی موجود ہیں اس بارے میں. بالکل. دیکھیں مینلی تو جو 3 ٹائپس ہیں وہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہیں کہ ایک جو آسمان پہ اڑ رہے ہوتے ہیں، ایک ہے جو دنیا میں باؤنڈ ہے، وہ ایک جگہ رہتے ہیں، کوچ کر جاتے ہیں، پھر دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں، یا لوگوں کے گھروں میں، یا کہہ لیں کہ ہانٹیڈ جو پلیسز جنہیں ہم کہتے ہیں. پھر تیسری ایک ٹائپ ہے شیپ شفٹر، جو اسنیک کی شکل اور ڈاگ کی شکل، یہ سب سے کامن آئی ہے، لیکن جانوروں کی مزید شکلیں بھی وہ میرا خیال کر سکتے ہیں. تو یہ تو 3 مین ٹائپس ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی ٹائپس جو ہے وہ آپ کے نالج میں؟ یار بس موٹی اصل میں اس طرح کی ٹائپس ہیں کہ ایک اصل میں مختلف ذکر آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ذکر آتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ مثال کے طور پہ انسانوں کی طرح باؤنڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ان کے جانوروں کا بھی ذکر آتا ہے کہ اور کچھ ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ وہ صرف یعنی جانوروں کی طرح ہی رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شفٹ نہیں کر سکتے. تو مختلف اس کے بارے میں تفصیلات مختلف علماء نے ذکر کی ہیں، لیکن موٹی جو آپ نے تقسیم بتائی ہے، جو آپ نے بائفرکیشن کی ہے، وہ یہی ہے کہ ایک جو ہے جو آسمانوں پہ اڑتے ہیں، دوسرے جو ہیں جو سفر کرتے ہیں، اور تیسرے وہ جو ہیں جو جانوروں کی شکل میں رہتے ہیں. تو موٹی یہ ہے. باقی جنرلی یہ ایک الگ ڈسکشن اس بارے میں موجود ہے اسکالرس کی کہ کیا جنات جو ہیں اپنی شکل خود بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے. اس بارے میں ڈیٹیلس موجود ہیں. کچھ کافی میجورٹی اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی شکل خود نہیں بدل سکتے، لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کلام ان کو سکھایا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں. تو لیکن جنرلی یعنی عمومی طور پہ یہ بات درست ہے کہ جنات اپنی شکل بدل سکتے ہیں. تو وہ کسی بھی جانور کی صورت میں، خاص طور پہ ابلیس کا ہمیں قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، سراقہ جو تھا، سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا جنگ بدر کے موقع پر، اسی طریقے سے مختلف شکلوں میں وہ آتا رہا. شیطان آتا رہتا ہے، تو کر سکتے ہیں. لیکن اگین پرابلم ہے اس کے بہت سی چیزیں چونکہ علم الغیب سے متعلق ہیں، تو علماء کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن باقی اس پہ کوئی حتمی بات کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے کہ ایکچوئل میں کیا چیز ہے، سچویشن کیا. اچھا، میں آپ کے سامنے یہ عربک فوک لور سے، ضروری نہیں ہے قرآن اور حدیث سے پروون ہے، کچھ ٹائپس ہاں قرآن میں بھی آئی ہیں، جیسے جو ہے وہ کرین، اس کا ذکر آیا جو کمپینین ہے، جن کمپینین ہے. عفریت کا ذکر آیا. مارد، اس کا حدیث میں ذکر ہے غالباً. اسی طرح خنزب ہے، خنزب جو وسوسے ڈالنے والا ہے، اس کا ذکر آیا. تو یہ جو عربک فوک لور ہے، اس میں ہند کا ذکر ہے. ہند جو ہے بیسیکلی یہ شیپ شفٹر جن ہے جو اینیملز کی شکل دھار لیتا ہے اکارڈنگ ٹو عربک فوک لور. میں اس کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں. زکریا بن محمد القزوانی کی کتاب ہے دا بک آف جن، جو کہ 1283 میں پبلش ہوئی تھی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے خود ہند کو دیکھا ہے سعودی عرب میں، پرشیا میں اور انڈیا میں. بہرحال یہ ان کا پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے. دوسری جو ٹائپ ہے الغول ہے. غول زیادہ تر قبرستان میں پایا جاتا ہے، ڈیمنز کو کہتے ہیں. ڈیمنز، بالکل. تو پرشین میتھولوجی میں غول کا کافی ذکر ہے، بہت زیادہ ذکر ہے. اور غول جو ہے اس کی لیگز ڈونکی کی طرح ہیں، ہارنز جو ہیں وہ گوٹ کی طرح ہیں. تو حدیث میں بھی بلکہ اس کا ذکر ہے صحیح مسلم میں کہ دیر از نو انفیکشن، نو سرپنٹ ان اے ہنگری بیلی اینڈ نو غول. اب یہ غول وہ جن والا ہے یا اس سے مراد جو ہے وہ کوئی بیماری ہے، کچھ اور ہے، خیر، لیکن مینشن ہوا ہے کہ حدیث میں اس کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے. پھر جی اس میں ایک اور بھی ہے، جیسے کہ کچھ ہمارے اسلاف میں سے کسی کی رائے ہے کہ ایک جو ہے ایک جن ایسا ہے جس کی شکل جو ہے نا وہ آدھے انسان کی ہے اور آدھے کسی اور چیز کی ہے، اور وہ ایسے اوپن ویرانوں میں ہوتا ہے، یعنی آدھا وہ جانور اور آدھا انسان ہے، بڑے بڑے دانت ہیں اس کے. تو اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ وہ تنگ کرتا ہے لوگوں کو، جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو بعض اوقات مار بھی سکتا ہے. تو اس طرح کی بھی رائے کچھ. اور باقاعدہ ایک جو ہے ہمارے اسلاف میں سے ایک بڑے امام کی بات ہے، میرے نام ذہن سے نکل گیا، وہ کہتے تھے کہ میں نے باقاعدہ اس کو خود دیکھا بھی ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں ایکسپیرینسز میں کافی زیادہ قبرستان میں. تو میں نے سنا ہے کہ 1-2 اسلاف کا ملتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے وہاں پہ، اور ڈیزرٹ میں بھی ظاہر ہے سفر کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے کریچر. پھر تیسرا جان ہے. جان جو ہے یہ بھی شیپ شفٹر ہے جو ڈیزرٹس میں زیادہ تر رہتا ہے، اور اٹ کین اپیئر ان دی فارم آف دا ورلڈ اور وائٹ کیملز. واللہ عالم یہ لیکن فوک لور میں، عربک فوک لور میں ہے. مارد ہے. مارد جو ہے یہ بہت ہی ہیوج، ریبیلیس اور پاورفل ڈیول ہے، اور اس کا ذکر غالباً جو رمضان میں قید ہوتے ہیں وہاں پہ ذکر ہے. اگر مجھے شاید بھول رہا ہے تھوڑا سا، اگر آپ ریمائنڈ کریں، وہ ہے مارد جو ہے ان کو قید کیا جاتا ہے.
مردۃ الجن اس کو کہا جاتا ہے سرکش جو شیاطین. ہاں تو حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے بالکل ایسے. ذکر آتا ہے. عفریت کا تو دیکھیں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ نمل میں, طاقتور جنوں میں سے بالکل. بلکہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفریت آف the jinn came to me yesterday suddenly so as to spoil my prayer but Allah enabled me to overpower him. وہ بھی عفریت آیا تھا. تو یہ بہت ہی پاورفل قبیلہ ہے جنات کا, اور ظاہر ہے کہ اگر یہ ریبیلیس ہو جائیں, وکڈ ہو جائیں, تو پھر یہ بہت ہی پاورفل ڈیمنز بنتے ہیں. عفریت. شق ہے, شق از اے ویکر کائنڈ آف جن دیٹ لکس لائک اے مانسٹر ہاف فارمڈ کریچر. تو اس کا عربک فوک لور میں ذکر آتا ہے. نسناس ہے, یہ بھی ایک ویک ٹائپ آف جن ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ آف اسپرنگ ہے شق کا اور ہیومن بینگ سے, یعنی ایک ہائیبریڈ ہے. یہ جو ہائیبریڈ کیٹیگری ہے نا, یہ ابھی میں آپ کو مزید آگے جا کے ڈسکس کروں گا. یہ مختلف کلچرز میں ماڈرن, اگر ایون ایتھیزم کی بات کریں تو وہ بھی ایلینز کی جب بات کرتے ہیں تو ایک ہائیبریڈ فارم آف ایلین کی بات کرتے ہیں, جو ہاف ہیومن ہے اور ہاف کوئی اور کریچر, اور بہت ہی ایڈوانس کریچر ہے. بلکہ آپ کو پتا ہے نا کہ کچھ ایتھیسٹ یہاں تک بات کرتے ہیں کہ مے بی جینیٹکلی ماڈیفائی کر کے ہیومن بینگس کو بنایا گیا, ایک لیبارٹری میں بنایا گیا ہے. اس طرح کی آپ کو تھیوریز فضول قسم کی جو ہے وہ ملیں گی. تو یہ نسناس جو کہ ایک ہائیبریڈ فارم ہے.